یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں، پہلے آپ ان کی گفتگو سن لیں، پھر کر لیتے ہیں تھوڑی سی بات چیت۔ سے 1990 میں گزرے ہیں، اگرچہ ہماری اس سطح کی نہیں تھی جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک بڑی مخاصمت کا دہائی تھی پوری، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کسی پبلک پلیس کے اوپر بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کسی مسلم لیگ والے نے ہوٹ کیا ہو، یا کسی پبلک پلیس پہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اکثر ہوتا تھا کہیں ایئرپورٹ پہ یا کسی ہوٹل میں کسی جیالے نے ان کو ہوٹ کیا ہو۔ دیکھیے ایک کوئی تھوڑا سا ڈیکورم تھا، یا کوئی باہر ملک سے جا رہا ہے تو ملک سے باہر کسی سڑک کے اوپر چوراہے کے اوپر اپوزیشن لیڈر کو آپ آوازیں کسیں، یہ صبر کرو۔ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، شکریہ۔ لیکن انسیڈنٹس تھے، مثلا نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں جو ہیں وہ جہازوں سے پھینکی گئیں، کیمپین چلی، مغربیت والی باتیں ہوتی تھیں، لیکن جس لیول پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں جی وہ انہرڈ آف، انپریسیڈنٹڈ۔ اینڈ آف دا سٹوری آبادی کا ٹھلو ہی ملا۔ یار یہ کون لوگ ہیں اور کیسے کر لیتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ ویسے بڑی بات ہے جناب، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں، پاؤں سے زمین کھسک جاتی ہے۔ بھائی کیسے کر لیتے ہو اور کہاں سے آتے ہو؟ آپ اندازہ لگائیں میرے پاکستانی ہو، میاں نواز شریف کو جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی نازیبا تصویر پھینکوائیں، اندازہ کریں۔ پھر جناب تھوڑا سا آگے آئیں، رانا ثناء اللہ، یہ میں بات کرنا نہیں چاہتا لیکن میں ان کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ جو گراج والی بات ہے، میری توبہ ہے، یقین کریں میں کرنا نہیں چاہتا، صرف مثال دے رہا ہوں۔ یہ انہوں نے شروعات کی تھی جی۔ پھر آپ آ جائیں عمران خان کے اوپر، آپ یہ مجھے بتائیں میرے پاکستانی کہ کون سا ایلیگیشن ایسا ہے جو عمران خان کی ذات کے اوپر ان ظالموں نے، ان بے غیرتوں نے، ان بے شرموں نے نہیں لگایا؟ کون سا ایسا توہین آمیز؟ میں نے کہا میری تو توبہ ہے، یعنی کہ آخری جو سٹیج ہے عدت میں مدت، آپ یقین کریں بڑا میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ان بے شرموں کو شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں آتا کہ پھر یہ کیسے کر لیتے ہیں اور آ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ اب جو علیمہ خانم کے ساتھ ہوا، یقین کریں ان کے پاس عقل نہیں ہے یار، بندہ عقل خود ہی کہیں سے وہ بک رہی ہوتی نا، ان کو لے کے وہ دے دیتا۔ اور خان صاحب نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا کوشش نہیں کر رہے، یعنی کہ کوشش نہیں کرتے۔ اندازہ کریں میرے پاکستانیوں، میں تو حیران ہوتا ہوں، یقین کریں دکھ ہوتا ہے، افسوس لگتا ہے کہ بھائی آپ اتنے ان گندے کاموں میں دھنس چکے ہیں محترمہ کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب کیا کہیں، مجھے شرم آ رہی ہے پیلی ٹیکسی کہنا۔ میں نے کہا توبہ ہے، خدا کی قسم توبہ ہے، میری توبہ ہے، ان کو شرم نہیں آتی، نہ ان کے پاس کوئی حیا ہے۔ شرم بھی شرماتی ہوگی، حیا بھی شرماتا ہوگا، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ پھر آ کے یعنی کہ چینل کے اوپر، بڑے بڑے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے پھر جناب بھاشن دیتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، خدا کی قسم بندہ یار قبر میں جا کے آگے کیا منہ دکھائے گا، کیا جواب دے گا، کیا سوال ہوگا؟ ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بھائی بندہ جو لفظ نکالتا ہے وہ سوچتا ہے، تولتا ہے، ناپتا ہے، منہ میں اس کو ولوڑتا ہے، پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں یار، صرف اقتدار کے بھوکے ہیں۔ بہرحال میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں کہ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ، کیسے کر لیتے ہیں۔ بھائی کون ہو تم؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سب پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کیا کریں، اور ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔